السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ افسوسناک خبر، نشے میں دھت امیر باپ کی بگڑی صاحبزادی جس نے 7 لوگوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا۔ گاڑی صاحبزادی کے پاس تھی لینڈ کروزر، یہ بگڑی شہزادی جس کے پاس لینڈ کروزر تھی، اور کچلنے کے بعد اب یقین کریں بڑی حیران ہوئی میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ کچلنے کے بعد اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت ہائی لیول پہ ہے، اور جس طرح سے یہ لوگوں کو ٹریٹ کر رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اتنا برا رویہ، جو کہ میں آپ کو آگے چل کر یہ ویڈیو دکھاؤں گی بھی، جس طرح سے یہ ڈیل کر رہی ہے، یہ باڈی لینگویج ہے، فیس ایکسپریشنز ہیں، یہ سب بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کراچی کا ایک بہت بڑا تاجر ہے، ان کی بھانجی ہے، نام ہے اس لڑکی کا نتاشا، عمر ہے اس لڑکی کی 32 سال 32 years old۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں اور ڈیٹیلز بتاتی ہوں۔ بناؤ سیٹ، ادھر جا ادھر، پکڑو نا، گرفتاری ڈالو یہ ہے مارنے کے بعد۔ سب کو نپٹایا ہے، پولیس والے گئے، رینجرز کے حوالے کرو۔ ہاں اس کی پراٹو ہے بھائی، 5 بندے مارے ہیں۔ بناؤ سیٹ، ادھر جا ادھر، پکڑو نا، گرفتاری ڈالو یہ ہے مارنے کے بعد۔ ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کسی سے ایک نارمل سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی باڈی لینگویج جو ہے بڑی ہمبل ہوتی ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے کہ میرے سے کیا ہو گیا۔ بی بی نے 7 بندوں کو گاڑی کے نیچے دے دیا ہے، کچل دیا ہے، اور بی بی کہتی ہے ڈونٹ ٹچ می۔ واو، کیا ایٹیٹیوڈ ہے بھائی، کیا تربیت ہے۔ اب میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کراچی کا ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ وقوع ہوا ہے، اور اسے کہتے ہیں کراچی کارساز روڈ، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ دوپہر کا ٹائم تھا جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس لڑکی کے پاس تھی بڑی سی چمکتی ہوئی، شائن مارتی ہوئی لینڈ کروزر، جس کو یہ چلاتی تھی، اور یہ اکیلی اس کو اس دن ڈرائیو کر رہی تھی۔ اوور سپیڈ بہت زیادہ تھی، ریش ڈرائیونگ بہت زیادہ تھی۔ اب ریش ڈرائیونگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریش ڈرائیونگ میں ڈرزلنگ آ جاتی ہے، ریش ڈرائیونگ میں اوور سپیڈ آ جاتی ہے، ریش ڈرائیونگ میں زگ زیگ کرتے ہوئے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب آتا ہے، اور اس کا ایک پرچہ چھوٹا سا بن جاتا ہے جی ریش ڈرائیونگ، جس کی ضمانت اگلے دن ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ لڑکی کیا کر رہی تھی لینڈ کروزر میں؟ اس کی سپیڈ بہت زیادہ اوور تھی جو اس کے کنٹرول سے باہر تھی، تو یہ اوور سپیڈ میں لینڈ کروزر میں آئی ہے نتاشا، اور نتاشا نے وہاں پر بہت ساری گاڑیوں کو ڈیمیج کیا، کیونکہ سپیڈ بہت زیادہ تھی، کنٹرول کر نہیں پائی، کبھی اس کو ہٹ کیا، کبھی اس کو ہٹ کیا، اور بہت سی بائکس کو بھی اس نے وہاں پر ڈیمیج کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بائک جو ہے وہ بالکل اوپن ہوتی ہے، اور بائک پر بیٹھے ہوئے بائکر کا یا جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ گاڑی میں پھر بھی ذرا بچت ہو جاتی ہے، گاڑی کے اندر انسان بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑی چادر جسے کہیں یا سٹرکچر جسے کہیں، وہ چونکہ لوہے کا ذرا ہیوی ہوتا ہے تو اندر بیٹھے بندے کی ذرا بچت ہو جاتی ہے، لیکن بائک والا بیچارہ جو ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہت سی گاڑیاں بھی ڈیمیج ہوئی، بہت سی بائکس بھی ڈیمیج ہوئی۔ اب نتاشا کی گاڑی لینڈ کروزر تھی بھائی، اور لینڈ کروزر بھی نئی والی تھی، تو اس کے جو ایئر بیگز تھے جب اس نے ہٹ کیا مختلف گاڑیوں کو تو جو اس کے ایئر بیگز تھے وہ فوراً سے اوپن ہو گئے۔ اب ایئر بیگز جب اوپن ہوتے ہیں تو وہ آپ کے فیس کو، آپ کے شولڈر کو، آپ کی بیک کو، ہر چیز کو کور کر لیتے ہیں۔ ایئر بیگز کی وجہ سے نتاشا جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ رگڑ تک اس کو نہیں آئی، اور وہ بالکل ٹھیک رہی۔ جیسے ہی یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تو نتاشا فوراً گاڑی سے نیچے اتری، چونکہ ایئر بیگز نے اس کو بالکل کور کیا ہوا تھا، کوئی پرابلم نہیں ہوا، فوراً اتری، اور اتر کر اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن چونکہ عوام بہت زیادہ تھی، ایکسیڈنٹ بہت بڑا ہوا ہوا تھا، تو عوام نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو وہاں سے بھاگنے نہیں دیا، اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اوکے، بازو پکڑنے پہ اس لڑکی نے وہاں پر موجود لوگوں کو کیا کہا؟ ڈونٹ ٹچ می۔ اوکے، نیکسٹ جو جملہ یہ لگاتار نشے کی حالت میں ڈرنک پوزیشن میں بولتی رہی وہ تھا ڈونٹ ٹریٹ می لائک دیٹ، یعنی مجھے نہ پکڑو، مجھے اس طرح ٹریٹ نہ کرو۔ ڈونٹ ٹاک ٹو می، یہ بھی جملہ یہ کہتی رہی۔
اب ایک لڑکی اپنی باری آئی ہے تو ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹاک می، ڈونٹ ٹریٹ می لائک دیٹ، یہ جملے آ رہے ہیں اس کو بولنے. کسی کا سر پھاڑ دیا، کسی کی جان لے لی، کسی کی گاڑی توڑ دی، کسی کا بائک کو چل دیا، اس پر کوئی جملہ نہیں آیا اس کو بولنا، اور بلکہ الٹا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے. اب بہت زیادہ وہاں پر عوام اکٹھی ہو گئی، مسئلہ بن گیا، تماشا ہو گیا. تو وہاں پر کھڑے لوگوں نے پولیس کو کال کیا. جب پولیس موقع پر آئی، اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ رینجرز کو بھی فوراً بلایا گیا. رینجرز بھی فوراً وہاں پر آئی اور آ کر جب انہوں نے اتنا بڑا جھگڑا دیکھا اور وہاں پر موجود اس لڑکی کا ایٹیٹیوڈ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ بہت زیادہ بڑا ہے، ہمیں اس میں بلانا چاہیے مزید نفری کو. تو مزید نفری کو کال کیا گیا اور وہاں پر بلایا، کیونکہ اس لڑکی کا جو رویہ تھا وہ بہت عجیب و غریب تھا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 7 لوگ جو گاڑی کے نیچے اس نے کچھ لے، ان میں سے 2 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جن میں ایک باپ ہے اور ایک بیٹی ہے. بیٹی جو ہے اس کی عمر 20 سال ہے اور باپ جو ہے اس کی عمر 60 سال ہے. اب یہ لوگ وہاں پر روڈ پر راہگیر تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے. نتاشا نے چونکہ اوور سپیڈ کی وجہ سے گاڑیوں کو اندھا دھند ہٹ کیا، جس کی زد میں آ کے یہ باپ بیٹی جو ہیں وہ موقع پر دم توڑ گئے. باقی 5 جو ہے وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، سیریس کنڈیشن میں ہے، ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ دے آر ان سیریس کنڈیشن. اب سیریس کنڈیشن ایکسیڈنٹ میں کیا ہوتی ہے، آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں، اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے. بہادرہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا اور بہادر آباد پولیس اسٹیشن کراچی سے جو پولیس ہے اس تھانے کی، وہ فوراً موقع پر بھی آئی تھی اور انہوں نے اس لڑکی کو اریسٹ کر لیا. اس لڑکی سے سوال کیا گیا کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں DA اسکیم 1 کی رہائشی ہوں اور وہیں پر میرا یہ گھر ہے. اور وہاں پر موجود لوگ بھی سب یہ کہہ رہے تھے کہ شی از ڈرنک، یہ نشے کی حالت میں ہے. اور پولیس آپ کو پتہ ہے ذرا عام بندے سے کوئی 20-25 قدم آگے ہوتی ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قانون کے مطابق ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں. تو قانون کے مطابق اس کو بھیجا گیا تاکہ اس کے ٹیسٹ کروائے جائیں کہ یہ کس نشے کی حالت میں ہے اور کس حد تک ہے، کتنی ڈرنک ہے. یہ ٹیسٹ بھی کروائے گئے. یہ تھا سارے کا سارا وقوع. اب میں تھوڑا سا اس پر میسج دینا چاہوں گی، اپنی رائے کا اظہار یہ کروں گی اس سارے وقوعے میں کہ ہمارے ہاں اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران لینڈ کروزر ڈبل ڈور ڈالے، فارچونرز اور بڑی گاڑیاں جو ذرا مہنگی کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں پر اندھا دھند فائرنگز ہوتی ہیں، ان گاڑیوں پر اندھا دھند ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ان گاڑیوں کے شیشے چونکہ بلیک ہوتے ہیں، گاڑی کا چونکہ کروڑوں کا روب ہوتا ہے، تو اس گاڑی کو چیک کرنے کے لیے پولیس بھی تھوڑی سی ہیزیٹیٹ ہوتی ہے کہ اس کو روکنا ہے یا نہیں روکنا. اچھا، اندر اسلحے بھی پڑے ہوتے ہیں، گارڈز بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب اس لڑکی کا اسلحہ کوئی نہیں نکلا، کوئی فائرنگ شائرنگ کا چکر نہیں نکلا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ نشہ نکل آیا کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے، یہ ڈرنک ہے. تو جو بھاری ذمہ داری تھی نا اس میں، وہ اس کی فیملی کی تھی کہ لینڈ کروزر کوئی 10 20 30 40 50 60 لاکھ کی نہیں آتی، کروڑوں کی آتی ہے. اب آپ نے نشہ کیا ہوا ہے، آپ نے شراب پی لی ہے. کیا نشہ کرنا زیب دیتا ہے ایک لڑکی کو؟ مرد کو بھی زیب نہیں دیتا. لیکن ایک ایسی لڑکی جس کے پاس لینڈ کروزر ہے، جس نے نشہ کیا ہوا ہے، وہ ڈرنک ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ بھائی تم نے 7 بندوں کا قیمہ بنا دیا ہے. 2 بندے دنیا سے چلے گئے، باقی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے، لوگوں کی گاڑیاں توڑ دی، بائکس توڑ دی. راہگیر ہے، غریب لوگ ہیں، جو بائک پہ جا رہا ہے وہ غریب بندہ ہوتا ہے، تم نے ان کو پکڑ کے ڈیمیج کر دیا. تم کہہ رہی ہو ڈونٹ ٹچ می. تو یہاں پر جو کردار آتا ہے نا، وہ فیملی کا آتا ہے، اور سب سے پہلے ان کی مدر کا آتا ہے، ان کے فادر کا آتا ہے، پیرنٹس کا آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں میری بچی نشہ کرتی ہے. اگر آپ کو نہیں بھی پتا تھا کہ آپ کی بچی نشہ کرتی ہے، تو آپ کو اپنی بچی کے بیہیویئر کا تو پتا تھا نا کہ آپ کی بچی کا بیہیویئر کس قسم کا ہے. تو آپ کو اسی طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. اب گاڑی بھی ڈیمیج ہوئی ہے، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے گاڑی بھی ڈیمیج ہوئی ہوگی، نشہ بھی کیا ہوا تھا، سب سے بڑی اور غلیظ حرکت ہے. اور اس کے بعد آپ نے 2 لوگوں کی جان بھی لے لی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈونٹ ٹچ می. از دس وے ٹو ٹاک؟ اس طرح بات کرنی چاہیے تھی، یہ ڈیلنگ ہونی چاہیے تھی. اور پیرنٹس کا آگے اس پر کیا بیان آتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ مجھے اس وقت سارے وقوعے میں جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ پیرنٹس کی توجہ اپنی اولاد پر نہیں تھی. اگر ہوتی تو وہ نشہ نہ کرتی، اور اگر ہوتی تو وہ یہ بیہیویئر نہ دکھاتی. تھینک یو.